مستورات کو پکڑا اور لے جانے لگے تو حضرت زینب نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو لاشوں کے سر نہیں تھے، دھڑ تھے، اور سر سارے نیزوں پر تھے۔ انہوں نے ایک مرثیہ کہا، واہ محمد واہ محمد، ہائے محمد ہائے محمد، کہاں ہیں آپ؟ صلی علیک الالہ، آپ پر اللہ کی رحمت ہو، وملک السماء، آسمان کے فرشتوں کا آپ پر درود ہو، ھذا حسین بالعراء، آج آپ کا حسین ننگا پڑا ہوا ہے، آج اس کی بارات ہے، اس کا سرخ جوڑا اس کے خون کی دھاروں سے بنا ہے، اس کے گلے میں ہار اس کی بوٹیوں کا بنا ہے، مزمل بالدماء، اس نے سرخ جوڑا پہنا ہے، مقطع الاعضاء، اس کے ہاتھ پاؤں کٹ چکے ہیں، واہ محمد واہ محمد، ہے یا رسول اللہ ہے یا رسول اللہ، ذریتوں کا مقتلہ، آج آپ کی اولاد ذبح کر دی گئی ہے۔ آپ نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑا اور یوں سینے کے قریب کر کے کہا، علی تجھے مبارک ہو، جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے۔ الحمدللہ الذی خلق فسوى والذی قدر فہدى والذی اخرج المرعى، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، ارسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا، صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وعلی اصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ والأنفس والثمرات، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون۔ وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، ارتحلت الدنيا مدبرة وارتحلت الآخرة مقبلة، ولكل واحدة منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن كل يتبعها ولدها۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم، يا أبا سفيان جئتكم بكرامة الدنيا والآخرة۔ اما بعد، میرے بھائیوں، دوستوں، بہنوں، عزیزوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں بھیجا ہے، ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جس سے کوئی درخواست دی ہو کہ مجھے پیدا کرو۔ پھر آگے دو تقسیمیں ہیں، کسی نے یہ درخواست نہیں دی مجھے مرد بناؤ، یا کسی نے یہ کہا ہو مجھے عورت بناؤ۔ آسمان والے نے اپنے ارادے سے یہ سب کچھ بنایا، بچھایا، زمین کو حکم دیا وہ بچھتی چلی گئی، والارض بعد ذلك دحاها، پھر اس کو حکم دیا تو اس نے پانی نکالا، اخرج منها ماءها، پھر اسے حکم دیا اس نے چارہ نکالا، ومرعاها، پھر اس نے حکم دیا پہاڑوں کو کہ گڑ جاؤ، تو والجبال ارساها، پھر اس نے آگے وضاحت کی یہ میری ضرورت نہیں ہے، متاعا لکم ولانعامکم، تمہارے لیے بنایا ہے اور تمہارے جانوروں کے لیے بنایا ہے، اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ قریش کہنے لگے تیرے رب کا نسب کیا ہے؟ چونکہ وہ اپنے باپ دادے کے نسب یاد رکھتے تھے،
تو جبریل کو اللہ نے اتارا کئی لاکھ فرشتوں کے ساتھ، حرم میں بیٹھے تھے ہمارے نبی، تو 4 سطریں لے کر آئے لاکھوں فرشتوں کے ساتھ کہ میرے محبوب یہ پوچھ رہے ہیں آپ سے آپ کے رب کے بارے میں، تو قل کہیے۔ قرآن میں 332 دفعہ قل کا لفظ آیا ہے، اور اس کے بعد کوئی نہ کوئی بڑی چیز بیان ہوئی ہے۔ تو یہاں بہت عجب انداز تھا، قل کہیے، جس کے بارے میں پوچھنے آئے ہو میرے نبی سے، ہوا وہ جس کے بارے میں پوچھنے آئے ہو، پہلے تو اس کا نام سنو کہ اس کا نام کیا ہے۔ هو اللہ، اس کا نام ہے اللہ۔ کیا ہے بھائی بولو؟ اللہ۔ خدا اس کا نام نہیں ہے، یہ کسی انسان نے رکھا ہے، اس کا نام اللہ ہے۔ قرآن میں آیت الکرسی کے بارے میں علماء نے فرمایا ہے کہ سارے آسمانی کتابوں کا سردار ہے قرآن، اور قرآن کی سردار ہے سورۃ بقرہ، اور سورہ بقرہ کی سردار ہے آیت الکرسی۔ آیت الکرسی کیا ہے؟ جو سارے کلاموں کی سردار ہے، وہ اللہ خود کہتا ہے کہ میں کیسا ہوں، میں کون ہوں۔ لیکن یہ مختصر ہے سورہ اخلاص، یہاں اس کو میں پہلے بتا دوں۔ ہوا، پہلے کہا ہوا، وہ جس کو پوچھنے آئے ہو اس کا نام ہے اللہ۔ اللہ کے لفظ میں ایسی ایک خصوصیت ہے جو کائنات کے کسی لفظ میں نہیں ہے۔ کسی بھی لفظ میں سے حرف نکال دو، مطلب بدل جائے۔ میرا نام طارق جمیل، تا ہٹا دو تو طارق کا مطلب تو ہے دروازہ کھٹکھٹانے والا یا رات کو آنے والا۔ تو میں نے دونوں ہی کام کیے ہیں، تھوڑا ابو ابھی کھڑکایا تھا، میں آیا بھی رات نما۔ لیکن اس میں سے اگر تا ہٹا دو تو ارق، بے قرار ہونے والا، اور را ہٹا دو ترک، تو زمین پہ زور سے پاؤں مارنے والا، اور قاف ہٹا دو تو پریشان ہونے والا، تارا۔ جمیل خوبصورت، جیم ہٹا دو تو میل بن جائے گا یا میل بن جائے گا، اور میم ہٹا دو تو جیل بن جائے گا، یا ہٹا دو تو جمل، اونٹ بن جائے گا۔ تو یہ میں نے آپ کو اپنے نام سے مثالیں دی ہیں۔ اللہ ایک ایسا نام ہے، میں آپ کے سامنے بتاؤں گا، کوئی حرف ہٹا دو جاتا اللہ کی طرف ہے۔ 4 حرف ہیں، الف، لام، ہا۔ یہ میں نے الف ہٹا لیا تو پیچھے بچا للہ۔ تو قرآن سے بتاتا ہوں، وہ کہتا ہے للہ ما فی السماوات وما فی الارض۔ تو الف ہٹنے سے اس کے نام کے معنی میں کوئی فرق نہیں آیا۔ پھر یہ لام بھی ہٹا دو، 2 ہٹ جامن تو بہت ہی امبیلنس ہو گیا، لہو بچ گیا۔ تو پھر قرآن سے نکال کے دیکھو، کہتا ہے لہو ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری۔ تو لہو بھی کدھر گیا؟ اللہ کی طرف۔ ٹھیک ہے، اب آخری ہا ہٹا دو تو ایک، تو پھر بچے گا وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ
ایک لام ہٹا دو، لام پہلے لام ہٹایا تو لہو الف کے ساتھ دو، پھر اگلا لام ہٹاؤ تو وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ، الہ بھی اللہ ہے، لہو بھی اللہ ہے، للہ بھی اللہ ہے۔ اب ایک اور کام کرتا ہوں، الف بھی ہٹا دو، لام بھی ہٹا دو، اگلا لام بھی ہٹا دو، ہا باقی رہنے دو، ہا، تو سبحان اللہ، تو وہ ہو کی آواز دیتا ہے، تو اللہ لا الہ الا، بولو ہو، سبحان اللہ، اللہ لا الہ الا هو الذی فی السماء الہ وفی الارض الہ، تو الف ہٹایا للہ تو بھی اللہ، لام ہٹایا لہو تو بھی اللہ، سبحان، اگلا لام ہٹایا تو الہ تو بھی اللہ، اور تینوں حرف ہٹا کے صرف ہو کو باقی رکھا تو بھی اللہ۔ تو میرے رب کا نام ہے کیا بھائی؟ بولو اللہ، خدا نہ کہا کرو، منع نہیں ہے، ناجائز نہیں ہے، ہمیں کوئی مولوی فتویٰ نہ لا دے، ناجائز نہیں، خدا کہتے ہیں جسے کسی نے نہ بنایا ہو، اور اللہ کیسے کہتے ہیں؟ سبحان اللہ، جب تم کہتے ہو نا یا خدا، تم کہتے ہو اے وہ ذات جسے کسی نے نہیں بنایا، جب تم کہتے ہو یا اللہ تو اس میں اللہ کے صفاتی نام، رحمان یا رحیم یا ملک یا قدوس یا سلام یا مومن یا مہیمن یا عزیز یا جبار یا متکبر یا خالق یا باری یا مصور یا غفار یا قہار یا وہاب یا رزاق یا فتاح یا علیم یا قابض یا باسط یا خافض یا رافع یا معز یا مذل یا سمیع یا بصیر یا حکم یا عدل یا لطیف یا خبیر یا حلیم یا عظیم یا غفور یا شکور یا علی یا حسیب یا جلیل یا کریم یا رقیب یا مجیب یا واسع یا باعث یا شہید یا حق یا ولی یا حمید یا موسی یا مبدی یا معید، اللہ اکبر، یا مقدم یا مؤخر یا اول یا آخر یا ظاہر یا باطن یا واجد یا ماجد یا واحد یا احد یا صمد یا قادر یا مقتدر یا مقدم یا مؤخر یا اول یا آخر یا ظاہر یا باطن یا والی یا متعال یا بر یا تواب یا منتقم یا عفو یا رؤوف یا مالک الملک یا ذی الجلال والاکرام یا حنان یا منان یا حنان یا منان یا رشید یا صبور جل جلالہ، یا اللہ کہو، پھر کہو، پھر کہو۔ تو میں نے کتنا وقت لگایا ہے، یہ سب کچھ آپ نے ان دو لفظوں میں مانگ لیا، یا اللہ۔ تو جو نور اللہ میں ہے تو اللہ نے خود اپنا نام چنا ہے، وہ کسی اور میں نہیں ہے۔ تو میرا رب سبحان اللہ، لاکھوں فرشتے آئے، چونکہ سب سے بڑا علم ہے اللہ کو پہچاننا۔ جس نے اللہ کو نہیں جانا، وہ آکسفورڈ میں پڑھے، وہ کیمبرج میں پڑھے، وہ ہارورڈ میں پڑھے، وہ دنیا کی جس یونیورسٹی میں پڑھے، اگر اللہ کو نہیں جانا تو اللہ کی قسم گدھے سے بھی زیادہ جاہل ہے۔ گدھے کو بھی اللہ یاد ہے، اِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، ہر شے تیرے رب کی تسبیح پڑھتی ہے۔ کُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ، ہر شے تیرے رب کی نماز پڑھتی ہے۔ اور جسے اللہ کا نہیں پتہ،
جو کہتا اللہ ہے ہی نہیں، وہ تو اس جانور سے بھی بدتر ہے۔ اللہ نے کہا کہو میرے حبیب، قل ہوا، وہ جس کو پوچھ رہے ہو اس کا نام ہے اللہ۔ وہ کیسا ہے؟ احد، اکیلا، اکیلا ہے، نہ اوپر کوئی تعلق، نہ نیچے، نہ دائیں، نہ بائیں، نہ آگے، نہ پیچھے، اکیلا۔ تو اکیلا کیسے رہتا ہے؟ کیسے ٹائم گزارتا ہے؟ تو لا یحویہ لا یشتمل علیہ زمان، وہ ٹائم سے پاک ہے۔ ٹائم تمہارے لیے ہے، اس کے لیے پاسٹ، فیوچر، پریزنٹ سب برابر ہے، وہ وقت سے پاک ہے۔ اکیلا کہاں رہتا ہے؟ لا یحویہ مکان، وہ کسی مکان میں نہیں، لا مکان ہے، لا زمان ہے، تو کدھر ہے؟ وہ کہتا اقرب الیہ من حبل الورید، تیری اس رگ سے بھی تیرے زیادہ قریب ہوں۔ ان سے کہو وہ احد ہے۔ اچھا وہ احد ہے تو گزارا کمی ہوتا ہے؟ تو پھر اللہ کہتا ہے اللہ الصمد۔ صمد کسے کہتے ہیں؟ آپ لوگ سوچتے تو بے نیاز، او نہیں، صمد وہ ہے جو کسی کا محتاج نہیں اور سارے اس کے محتاج ہیں۔ صمد وہ ہے جس کی کوئی حاجت ضرورت نہیں اور سب ضرورت مند اور محتاج ہیں۔ دنیا میں جتنی مخلوقات ہیں ان میں سب سے زیادہ ضرورت مند اور محتاج انسان ہے۔ انسان سے زیادہ محتاج کوئی نہیں، انسان سے زیادہ ضرورت مند کوئی نہیں۔ پرندوں کو دیکھو، جانوروں کو دیکھو، چار پائے کو دیکھو، دو پائے کو دیکھو، اڑنے والوں کو دیکھو، تیرنے والوں کو دیکھو، رینگنے والوں کو دیکھو، وہ ہزاروں سال سے جیسے گھونسلے بنا رہے ہیں ویسے ہی بنا رہے ہیں، جیسے بل بنا رہے ہیں، سانپ کھڑ بنا رہے ہیں ویسے ہی بنا رہے ہیں۔ انسان کی ضرورتیں وہ کہتا سمد، سمد، انتم الفقراء واللہ هو الغنی، تم سب فقیر ہو اور ایک اللہ ہے جو ہر چیز سے بے نیاز ہے۔ ہارون رشید بیت اللہ میں ایسے ہاتھ اٹھا کے کھڑا تھا، ربنا ربنا، احرام کی حالت، ربنا۔ تو سفیان ثوری بہت بڑی ہستی گزرے ہیں، وہ پیچھے کھڑے تھے، کہنے لگے انظروا الی جبار الارض، یہ زمین کے جابر کو دیکھو، زمین کے بادشاہ کو دیکھو، کیف یتضرع الی جبار السماوات والارض، کیسے زمین آسمان کے جبار کے سامنے سوالی بن کے کھڑا ہوا ہے، فقیر بن کے کھڑا ہوا ہے۔ تم سب فقیر ہو، وہ سب سے بڑا غنی ہے۔ کہ کیا کمال کی بات ہے، نہ اس کی انتہا ہے نہ اس کی ابتدا ہے، اور کھانے سے پاک ہے، پینے سے پاک ہے، سونے سے پاک ہے، جگہ سے پاک ہے، شکل و صورت سے پاک ہے، رنگ و بو سے پاک ہے، کمال ہے۔ تو دل میں تو آتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا، بس جان گیا میں تیری پہچان یہی ہے۔ لا تدرکہ الابصار، تمہاری آنکھیں مجھے دیکھ نہیں سکتی، لا تراہ العیون، دوربینیں لگاؤ ناسا والوں کی ہبل، نہیں دیکھ سکتے، آسمان نہیں دیکھ سکتے ہو تو اللہ نے کتنے دیکھنا ہے؟ لا تراہ العیون، اسے سوچنا چاہو تو سوچ کی رفتار روشنی سے بھی زیادہ ہے، تو کہتا ہے لا تخالطہ الظنون، تمہارے خیال بھی وہاں تک نہیں جا سکتے۔ لا یصفہ الواصفون، میں اللہ کی تعریف کر رہا ہوں، 10 منٹ 15 منٹ اور بولوں گا میری بحث ہو جائے گی، اور میرا اللہ کہتا ہے 7 سمندر سیاہی بناؤ، دنیا کے درخت قلم بناؤ، اور تم سب کٹھے ہو کے میری تعریف لکھو۔ کیا ہوگا؟ سمندر خشک، قلم ٹوٹ جائیں گے، تمہارے علم ختم ہو جائیں گے، اور
تیرے رب کی تعریف کا ذرہ بھی ادا نہیں ہوگا، چاہے اتنے سمندر اور لاؤں پھر ان سے لکھو وہ بھی ختم، پھر اتنے اور لاؤں وہ بھی ختم، پھر بھروں پھر لکھو وہ بھی ختم، پھر لکھو اور لاؤں، قیامت تک سمندر بھرتا رہوں اور تم لکھتے رہو تو تیرے رب کی تعریف کا ذرہ بھی ادا نہیں ہو سکتا ہے۔ لا یصفہ الواصفون۔ جو قوم ایسے رب کو مانتی ہو پھر وہ کہے روٹی کتوں کھاویے، شراب نہ بیچیے تو روٹی کتوں کھاویے، سود نہ کھاویے تو روٹی کتوں کھاویے، جو ایسے رب کو، قرآن کا پہلا لفظ کیا ہے؟ الحمدللہ ہے، بولو رب پالنے والا ہے۔ اور قرآن کی آخری دو صورتیں قل اعوذ برب بالفلق، آخری صورت قل اعوذ برب الناس۔ نماز میں اللہ اکبر الحمدللہ، بولو زور سے، رکوع میں گئے سبحانہ، رکوع سے اٹھے ربنا کیا لکل، سجدے میں گئے سبحانہ اعلیٰ، پھر دوبارہ سجدہ کیا، پھر کیا کہا؟ دعا پڑھی تو رب اجعلنی، رب 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 کی تکرار کیوں ہے؟ کافر کو دھوکہ لگا ہے توحید میں، تو کوئی پتھروں کے آگے جھک گیا، کوئی بندروں کے آگے، کوئی گائے کے آگے، کوئی نبیوں کے بت بنا کے ان کے آگے۔ مسلمان اللہ کے فضل سے توحید میں اسے کوئی دھوکہ نہیں، اسے دھوکہ ہے رب ہونے میں۔ کوئی جھوٹ کیوں بول رہے ہیں، وہ دو نمبری کیوں کر رہے ہیں کہ روٹی کی کھاوی؟ وہ پاگل، وہ کہتا ہے ادعونی، وہ مجھے کبھی پکارو تو صحیح، یہ سب کچھ تمہیں دینے کے لیے بنایا ہے، مجھے تو کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ مانگو بہت خوش ہوتا ہے، نہ مانگو ناراض ہوتا ہے۔ عجیب بات، ماں باپ سے بھی مانگو تو ناراض ہونے لگ جاتے، چل بھاگ جا کوئی نہیں۔ میں جب لاہور پڑھتا تھا، میرے باپ تو مجھے ڈاکٹر بنانا چاہتے تھے، میرے رب نے یہ عزت میرے مقدر کی تھی کہ آج میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں۔ تو جب پیسے ختم ہوتے تھے تو میں خط لکھتا تھا پیسے بھیج دیں، تو ایک دفعہ میرے ابا نے خط لکھا، بیٹا جب پیسے ختم ہوتے ہیں اسی وقت ہی خط لکھتے ہو، کبھی اگے پیچھے بھی اپنا حال بھی دسن واسطے خط لکھ دیتا کر۔ اللہ سے مانگو تو خوش ہوتا ہے، نہ مانگو تو ناراض ہوتا ہے۔ اور میں کہا کرتا ہوں اگر کسی سے باعزت طریقے سے جان چھڑانی ہو، بھئی میرے اس سے تعلق نہ رہے اور لڑائی بھی نہ ہو اور تعلق بھی ختم ہو جائے، تو اس سے صرف قرضہ مانگنا شروع کر دو، انشاءاللہ تھوڑا نمبر ہی ڈیلیٹ کر دے گا، تھوڑی گلی چھڑ جائے گا۔ ہمارے طرف تو پھر بھی کوئی نہ کوئی قرضہ مل جاتا ہے، یہاں تو سب نے اتنے پاؤنڈ اس قسط میں، اتنے پاؤنڈ اس قسط میں، اتنے پاؤنڈ اس قسط میں، سارے تسی قسطاں دے غلام، اخیر تے پیچھے سبزی گوشت ہی رہ جاندہ، وہ بھی پتہ نہیں لبدا ہے کہ نہیں لبدا۔ تو ہمارے یہاں تو پھر بھی کوئی نہ کوئی قرضہ دے دیتا، یہاں کوئی دے نہیں سکتا۔ تو جان چھڑانے کا بہترین طریقہ قرضہ مانگو، اور اللہ سے تعلق بنانے کا بہترین طریقہ جھولی پھیلا دو۔ اور اللہ کی قسم، مجرم ہو یا محرم ہو، نیک ہو یا بد ہو، جب کہتا ہے اللہم یا اللہ، تو اللہ دونوں کے لیے ایک جیسا کہتا ہے لبیک میرا بندہ، لبیک میری بندی۔
ایک بت پرست یا صنم کی صدا لگاتے لگاتے سالوں سال گزر گئے. ایک دن زبان غوطہ کھا گئی تو اس کے منہ سے نکلا یا صمد. ان تو پتہ ہی کوئی نہیں صمد کون ہے. اللہ نے کہا لبیک یا عبدی، بندہ میں حاضر ہوں. فرشتے کہنے لگے یا اللہ تجھے جانتا ہی نہیں. اس کی زبان غوطہ کھا گئی. کہا میں 70 سال سے انتظار کر رہا تھا کہ کبھی تو مجھے پکارے گا. آج اس نے بھولے سے پکارا ہے، پھر بھی میں جواب دوں گا. تو میرے بندوں سے کہو وہ اللہ ہے، وہ اکیلا ہے، کوئی اس کا سنگی ساتھی نہیں ہے. مَتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا انتہوا ثلاثا. اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جن لوگوں نے کہا کہ اللہ کا بیٹا ہے، اللہ نے ان سے کہا مَتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا، اور نہ اس کی بیوی ہے نہ بیٹا ہے. لا زمان ہے لا مکان ہے. لا تأخذہ سنہ، سونے سے پاک ہے، اونگ سے پاک ہے. سمد، تم سب اس کے محتاج، وہ کسی کا محتاج نہیں. اور کیسا دینے والا ہے. 7 بر اعظم کے 7 عرب جو آج ہیں، جو اربوں خربوں پیچھے مر گئے، ان کو بھی اٹھاؤ. جو آگے آنے والے ہیں اربوں خربوں، ہوں تو تھوڑی رہے گا، اتنے نہیں ہوں گے. قیامت نڑے نظر آ رہی ہے. تو ان کو بھی بلاؤ. اور اللہ کہتا ہے سارے مرد عورت کٹھے ہو کر. اس وقت دنیا میں 6000 زبانیں بولی جا رہی. اس وقت پیچھے ہزاروں تھی، آگے ہزاروں آئیں گی. اللہ کہتا ہے سارے کٹھے مانگو. میں ایک بول رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں. اگر یہاں 2 ہوں تو آپ کہیں گے کی رولا پایا جائے، ایک بندہ بولو. تو میرا اللہ کہتا ہے تم سارے کٹھے مانگو. تو لا یشغلہ سمع عن سمع ولا یلہیہ قول عن قول. تم سب کا اکٹھے بولنا مجھے کسی سے غافل نہیں کرے گا. تم سب کا اکٹھے بولنا، تمہارے بول کو آپس میں خلط ملط کرنے سے مجھے تکلیف نہیں ہوگی کہ پتہ نہیں یہ بی بی کیا بولی اور یہ بندہ کیا بولا. کہ میں سب کی سنوں گا. اچھا صرف سننے ہیں نہیں، پھر سب کا چاہا سب کو دے دوں. ما نقص ذلك مما عندي الا كما ينقص المخيط اذا ادخل البحر. تو آپ کے تو چاروں طرف سمندر ہے، کہ جاؤ سمندر میں نا سوئی ڈبو کے باہر نکالو، دیکھو کوئی لگا اس کے اوپر. تو میرا اللہ کہتا ہے تم سب کو سب کا چاہا دینے کے بعد سوئی کو سمندر میں ڈال کے دیکھنا، جیسے اس میں کوئی سمندر میں کمی نہیں آئی، تیرے رب کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آتی. لہذا وہ تو خوش ہوتا ہے. یہ تو ہمارا بر صغیر پکڑا ہوا ہے، کوئی پیروں سے مانگ رہا ہے، کوئی ولیوں سے مانگ رہا ہے، کوئی جو فوت ہو گئے ان سے مانگ رہا ہے. اللہ کے بندے ہو جو ماں کے پیٹ سے نکل کر قبر کے پیٹ میں چلے گئے، وہ تمہیں شارک سے زیادہ قریب اللہ حی قیوم موجود ہے، اسے کیوں نہیں پکارتے ہو؟ میں اپنے ٹاؤن ہے ہمارا ہوم ٹاؤن تلمبا، وہاں سے میرا گاؤں 3 کلومیٹر. میں گاڑی میں آ رہا تھا، فوڈ ڈرائیو کر رہا تھا. تو ہمارا ایک عزیز برادری کا اپنے باغ کے آم کا باغ تھا، ایک درخت کے نیچے بیٹھا تھا. تو میں نے گاڑی روک لی اور اترا. میں جا کے ملا تو باتیں شروع ہو گئی. پھر کہنے لگا طارق میاں، ہمارا وہاں جو ٹائٹل ہے نا خاندانی میاں ہے، طارق میاں تو بندہ بڑا چنگا ہے. کہ یار میں کیوں وابی ہو گیا؟ اسے کہ تو پیرانو نہیں مننا. میں کہ میں تو پیرانو منے نا، تینوں کیا ہے کہنے کہ پیر جڑے راہ دستے رب دا، اللہ دا نام دستے، اللہ دا رستہ دستے، پر میں انا پیر پتر نہیں دے سکتے. کہ ایو تو رول ہویا، وہ پیر پتر دے سکتے. میں کہ وہ کتھوں؟ کہ ہر پیر دا کوٹا وکھرا وکھرا اللہ سائیں کولے، او تھو لے کے تے دے دیں. میں کہ جائے انہاں پیران کوٹا دیتا ہے سدھا ان کل کیوں نہیں منگنا ہے؟ تو بہت ہو گیا بیچارہ.
تو اللہ کے بارے میں اتنے غافل، جو کہتا مانگو میں یہاں ہوں، یہاں اشارت سے زیادہ تمہارے قریب ہوں، اور جس زبان میں مرضی پکارو میں سنتا ہوں۔ یا عبادی، مجھے بتاؤ، یہ مائیں بیٹھی ہیں، یہ بچہ 2-3 دفعہ تنگ کرے تو اس کو پیار سے کہیں گے میرے چاند، یا کہیں گے الو کے پٹھے؟ اور یہاں تو اب سوٹیاں کوئی نہیں، ہماری تو ماؤں، ہم نے تو ماؤں سے سوٹیاں نہیں، سوٹے کھائے ہوئے ہیں، سوٹے۔ اور میں زیادہ شرارت تھی، میں نے بڑی مار پئی اور جب اسکول گیا وہاں بھی سب سے زیادہ مار پڑی، کیونکہ مجھے پڑھنے کا تو شوق تھا نہیں، شرارتیں تھیں، تو سب سے زیادہ مجھے فخر حاصل ہے سوٹیاں کھانے کا اور تھپڑ کھانے کا۔ تو یہ کہیں گے دفع ہو جا، بات نہ کر۔ اور میرا اللہ کہہ رہا ہے یا عبادی، او میرے بندو۔ اس میں جو پیار ہے نا اس کو میں سمجھاتا ہوں، یہ مائیں سمجھیں گی۔ جب معصوم بچہ ہوتا ہے تو کہتے میرا لال، اس کا ترجمہ تو ہم جانتے ہیں، لیکن اس میں جو ماں کی محبت ہے اس کا کوئی ترجمہ ہو سکتا ہے؟ یہ بولو ماں جو بیٹھے، جو اس میں محبت ہے، میرا لال، میرا چاند، ہمیں جڑا ہی کالا ہوئے اس میں چاندنی آکھنا ہے میرا چاند، اس میں ہمیں لفظ سمجھ میں آ گیا، لیکن اس میں جو محبت ہے ماں والی، اس کا ترجمہ کوئی دنیا کی زبان نہیں کر سکتی۔ سمجھ گئے؟ اب ادھر آؤ، اللہ کہہ رہا ہے یا عبادی، اللہ اکبر، کیا محبت ہے! کاش آپ تھوڑی سی عربی بھی سمجھتے۔ یا عبادی، سبحان اللہ، کیا کہہ رہا اللہ؟ او میرے بندو، میرے بندو، جیسے ماں کہتی میرا چاند۔ میں مثال دینے کی کوشش کر رہا ہوں، ورنہ اللہ کی محبت اور ماں میں کیا نسبت قائم ہو سکتی ہے؟ میرے بندو، تو خیال آتا ہے اللہ نے پکارا ہے اپنے نیک بندے بندیوں کو، جنید بغدادی جیسے، رابعہ بصری جیسی عورتیں، اور جنید بغدادی جیسے، اور صحابہ جیسے، اہل بیت جیسے، ان کو اللہ نے پکارا ہے۔ لیکن ہائے میں قربان ہوں، میں شکر ادا کرتا ہوں جس نے مجھے قرآن کے ساتھ جوڑا۔ اناٹمی پڑھ کے کوئی آدمی انسان تو نہیں بنتا، انسان تو قرآن سے بنتا ہے، انسان تو نبی کی زندگی سے بنتا ہے۔ میرے بندو، کون سے؟ اب یہ آگے حیران کن بات ہے، کون سے؟ تو خیال یہ آ رہا ہے اس لفظ اور لہجے کو سننے کے بعد کہ اللہ کہہ رہا ہے میرے نیک بندو، میری نیک بندیوں۔ لیکن یہاں اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ الذین اسرفوا علی انفسہم، اللہ، کاش میں آپ کو بتا سکتا، اللہ کی قسم میں بے بس اپنے آپ کو محسوس کر رہا ہوں، کیسے اس کی میں محبت کو بیان کروں۔ میرے بندو، کون سے یا رب؟ الذین اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے پوری زندگی میں ایک کام بھی مجھے راضی کرنے والا نہیں کیا، ان کو اس پیار سے بلا رہا ہے۔ تو جو اس کے فرما بردار ہیں ان کے لیے کیسا پیار ہوگا؟ کمان، اتنا پیار کن کے لیے؟ الذین اسرفوا علی انفسہم، میرے بندے بندیوں جنہوں نے زندگی میں کبھی بھول کے بھی کوئی نیک کام نہیں کیا، ان کو جب اس پیار سے پکار رہا ہے
تو جب قیامت کے دن اس کے نیک بندے بندیاں آئیں گے تو کس پیار سے پکارے گا، کس محبت سے پکارے گا؟ ان سے کہہ رہا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اپنے گناہوں کو دیکھ کے مایوس نہ ہونا کہ ہماری تو بخشش ہی کوئی نہیں۔ اچھا یا اللہ کیا کرے گا؟ کہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، کیوں ڈرتے ہو میں سارے معاف کر دوں گا۔ ان پھر لفظ اللہ، پھر یغفر کے بعد الذنوب، میں اس کو کس طرح بیان کروں؟ کہا او میرے بندو یقین کرو میں تمہارے سارے معاف کروں گا۔ یا اللہ اتنی سخاوت کیوں؟ کہ انہو ہوا الغفور الرحیم، میں کیسے معاف نہ کروں، میرا نام غفور رحیم ہے۔ ہاں ایک چھوٹا سا کام کر لو، یہ نہ ہو کہ حسین اور یزید ایک ہی کرسی پر بیٹھ جائیں، ایسا تو نہیں ہو سکتا نا۔ ایک کام کرو، انیبو الی ربکم، بس تم توبہ کر لو، تم توبہ کر لو، تم میرے دوست ہو، تم توبہ کر لو، میرا تمہارا تعلق ہے۔ ماں سے تعلق بگڑ جائے تو منانے میں وقت لگتا ہے، بھائی سے بگڑ جائے تو منانے میں پسینے آتے ہیں، اور ماشاءاللہ یہاں بیگمات سے کوئی غم خراب ہو جاوے تو پھر تو دونوں اٹھے سجدے کرنے پڑیں گے۔ تو یہاں کسی کو راضی کرنا آسان ہے، اور میرا اللہ کہہ رہا ہے لا تقنطوا۔ آپ کو ایک حدیث سناؤں ترمذی شریف کی۔ بنی اسرائیل میں ایک نوجوان تھا، میرے نبی نے فرمایا، جس کا نام تھا کفل، ہر رات کو نئی لڑکی لے کر آتا تھا۔ ایک رات ایک لڑکی کو لے کر آیا 70 دینار، جو پاکستان کے لاکھوں روپے بنتے ہیں، لاکھوں۔ تو جب اس نے دروازہ بند کیا تو اس نے دیکھا تو وہ لڑکی رو رہی تھی۔ اس نے کہا بی بی میں تمہیں زبردستی تو لے کر نہیں آیا، تم خوشی سے آئی ہو۔ تو وہ رونے لگی اور کہنے لگی کفل مجھے غلط نہ سمجھو، میں بازاری عورت نہیں ہوں، عزت دار ہوں، لیکن مجھے بھوک نے یہاں تک پہنچایا۔ جب مالدار لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے، خیرات نہیں دیتے، تو غریبوں کی بیٹیاں طوائف بن جاتی۔ میرے تو تلمبے ہوم ٹاؤن میں ایک رنجیت سنگھ نے 1818 میں ملتان فتح کیا تھا، میرا ضلع ملتان ہے، تو تلمبا میرا ہوم ٹاؤن، وہاں اس نے ایک بازار حسن قائم کیا تھا 1818 میں، آج تک قائم ہے۔ کوئی 10 سال پہلے میں نے ان میں جانا، مجھے یہ خیال آیا میں ساری دنیا پھرتا ہوں اور یہ میرے دروازے پر اتنی لڑکیاں یہ کام کر رہے ہیں، اگر انہوں نے میرا دم پکڑ لیا گریبان تو میں اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ میں ان کے اب میرا اتنا نام، اور اس طرف سے شریف آدمی گزرتا ہی نہیں، میں ان کے گھر چلا گیا۔ ہائے، صرف میں نے ان کو بیٹی کہا اور وہ رونے لگی۔ وہ کہنے لگی مولانا صاحب سن تو کدی کسی بیٹی آکھے ہی نہیں۔ میں کہا نہیں بیٹی تسی میریاں بیٹیاں ہو، تنوں عزت دیوان آیا۔ کہ اتنے تو عزت خریدن آمدے لوگ، دیون نہیں آمدے۔ اس نے میرا کلیجہ چیر دیا، اور پھر میں نے مستقل ان میں کام کرنا شروع کیا، اور اللہ کے فضل سے آدھی سے زیادہ توبہ کر کے باہر جا چکی ہیں۔ کئیوں کی میں نے شادیاں کروائیں، ان کی بچیوں کی شادیاں کروائیں، ان کے لیے ایک جگہ بنائی جہاں ان کی بچیاں آ کے قرآن پڑھیں، ان کے بچے قرآن پڑھیں، کئیوں کے وظیفے لگائے۔ اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، آپ حیران ہوں گے، مجھے دوسرا سٹنٹ پڑا 2019 میں۔ تو اس وقت میں اس محلے میں کام کر رہا تھا، تو میرے ڈیرے پر اس وقت
250 بچیاں تھیں یہ کام کر رہی، 250 کی 250 ڈیرے پر ایک مولوی صاحب کا حال پوچھنے آئے، جو داڑھی والی کو دیکھ کے راستہ تبدیل کر لیتی ہیں۔ 250 کی 250 بچیاں وہ میرے ڈیرے پر، نہیں کہ ایک ہی دن میں، پورا ہفتہ 5 آ رہی ہیں، 10 آ رہی ہیں، 20 آ رہی ہیں، جیسے جیسے سواریاں ہیں۔ لاہور سے آئیں ماڈل لڑکیاں، ماڈلز، پوری ویگن کروا کے میرے ڈیرے پر۔ میں نے کہا بیٹیوں اتنا سفر کر کے کیوں آئی؟ کہ مولانا آپ نے ہمیں بیٹیاں سمجھا ہے تو ہمیں لگتا ہے ہمارا باپ بیمار ہے، ہم اس کو پوچھنے آئے۔ کہ مولانا ہم بہت دکھی لوگ ہیں، ہماری کوئی زندگی نہیں، بکاؤ مال ہیں، مالداروں کے پیسے پر ہماری قیمت لگتی ہے۔ یعنی میں تو آنسوؤں سے نہیں، خون کے آنسوؤں سے روتا ہوں جب سے میں نے ان بچیوں میں جانا شروع کیا ہے کہ کس قدر قابل رحم ہے وہ۔ یہ جو آپ سے مانگ رہے ہیں یہ آپ کی اپنی آخرت کے لیے مانگ رہے ہیں پیسے، کہ 2 چیزوں کا تو امتحان ہے، بے اموالکم و انفسکم، بے اموالکم و انفسکم، تمہاری جان اور تمہارا مال اللہ کو دے دو تو اللہ تمہیں واپس وہ کرے گا کہ تم میں خواب و خیال میں بھی نہیں ہے۔ تو وہ کیسا ہے؟ سمت۔ اچھا سمت کیسا ہوتا ہے؟ لم یلد ولم یولد، نہ اس کا کوئی بیٹا ہوتا ہے نہ اس کا کوئی باپ ہوتا ہے، نہ اوپر کوئی نسل ہے نہ نیچے کوئی نسل ہے۔ لیکن وہ کہنے لگے مثال دو تو اللہ نے کہا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، مثال کیسے دوں کہ میرے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، کوئی ہے ہی نہیں، نہ زمین میں نہ آسمان میں، کل کائنات سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم، کل کائنات اس کی تسبیح پڑھتی ہے۔ لہو ملک السماوات والارض، زمین آسمان کا شہنشاہ ہے۔ یحیی و یمیت، زندگی موت کا مالک ہے، آگ میں بٹھا کے مرنے نہ دے، چھری کے نیچے آ کے کٹنے نہ دے، فرعون کی گود میں پال کے مرنے نہ دے، قتل نہ ہونے دے، مچھلی کے پیٹ میں ڈال کے مرنے نہ دے۔ یہ میرا اللہ ہے، یہ میرا رب ہے۔ کوئی اس جیسا نہیں ہے۔ اس نے 2 امتحان لیے، ایک جان کا ایک مال کا۔ یہ جان اللہ کو دینے کے لیے اور مال اللہ کو دینے کے لیے اللہ مانگے تو لٹا دو۔ سکندر خوش نہیں ہے، سکندر خوش نہیں ہے لوٹ کر دولت زمانے کی۔ پھر پڑھو، سکندر خوش نہیں ہے لوٹ کر دولت زمانے کی، لٹا کر مال ہاتھوں سے قلندر رقص کرتے ہیں، لٹا کر مال ہاتھوں سے قلندر رقص کرتے ہیں۔ میرے نبی کے پاس ایک شخص آیا کہ یا رسول اللہ یہ کرتا مجھے دے دیں، مجھے پسند ہے، آپ نے اتار کے دے دیے۔ نماز کا وقت ہے تو آپ کے پاس دوسرا کرتا نہیں تھا، نماز پڑھانے کے لیے آپ نے ایک انصاری عورت سے چادر منگوائی، وہ اوپر لپیٹ کر آپ نے جا کے نماز پڑھائی۔ تو ایک جان کا ایک مال کا، کہ اللہ جس پہ راضی ہے وہ کر جاؤ، اس پہ لٹنا پڑے لٹ جاؤ، کٹنا پڑے کٹ جاؤ، مٹنا پڑے مٹ جاؤ، مٹ کے جو جیو گے تو وہ زندگی ملے گی جس کی کوئی انتہا نہیں۔ اس کے نام پہ مٹ جانا، از لذت دیدارش خسرو چ تواں گفتن، سر دادن و جان دادن نادیدہ رخ یارے۔ یا اللہ، یہ فارسی کا شعر ہے، یا اللہ تجھے دیکھا نہیں اور جانیں دے دی اور سر کٹا دی اور سولیوں پہ چڑھ گئے،
تیرے عشق میں دیکھے بغیر جب یہ حال ہوا تو جب تجھے دیکھیں گے تو کیا حال ہوگا؟ کربلا یاد کرو، کائنات کا سب سے پاکیزہ شہزادہ کھڑا ہوا ہے، پاکیزہ اولاد ہے، سامنے انسانوں کی شکل میں سور ہیں، خنزیر ہیں، کتے ہیں، اور یہاں نبی کے براہ راست نواسے ہیں۔ ایک بول پر جان بھی بچتی ہے، مال بھی بچتا ہے، اولاد بھی بچتی ہے۔ ایک اللہ چاہتا تو کربلا پہ فرشتے اتار دیتا، ایسی کربلائیں بہت ہیں لیکن وہ بہت بڑی ہے، تو اس کو ہائی لائٹ کیا تاریخ نے کہ اللہ تبارک و تعالی یہ سبق دینا چاہتا تھا کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ ایک بولی تو بولنا تھا کہ میں تیری بیعت کرتا ہوں، تو یہ کوئی گناہ تھا؟ کوئی گناہ نہیں تھا۔ جان بچانے کے لیے تو کلمہ کفر جائز ہے، تو یزید کی بیعت ایک ظالم کی بیعت تھی، مدینے میں جا کے توبہ کر لیتے، اپنے نانا کی قبر پہ جا کے توبہ کر لیتے، کوئی مسئلہ نہیں شریعت، جان بچانے کے لیے کلمہ کفر بھی جائز ہے۔ لیکن پھر امت کو مثال دینی تھی، کیونکہ یہ خاندان سبق دینے آیا ہے، تو نہیں مانے۔ شمر نے کہا ہم تمہیں قتل کر دیں گے، سبحان اللہ، تو ہنس پڑے۔ کیا عجب بات ہے، ہنس پڑے جی میں کوئی لڈو کھواؤن واسطے آ رہا ہے، اور کہنے لگے اتخوفنی بالموت، بے وقوف مجھے موت سے ڈراتا ہے، الموت احلی عندنا من العسل، موت تو ہمیں شہد سے زیادہ میٹھی ہے۔ کس کو ڈرا رہے ہو جس کے لیے موت شہد سے زیادہ میٹھی؟ شروع میں جب میں تبلیغ میں لگا تو میرے چاچے بابے تائے سارے زندہ تھے اور بڑے جابر زمیندار، اور وہ میں ان کے سامنے 18-19 سال میری سنتے نہیں تھے، بلکہ مجھے جاڑیں پڑتی تھیں۔ تو عید کے موقع پر میں تھوڑی بات کرتا تھا، چونکہ نماز تو پڑھتا نہیں تھا لیکن عید پہ تو سارے ہی آتے تھے، تو مجھے خیال آیا آج عید ہے تو میں ان کو نہ موت سے ڈراؤں تاکہ کچھ ان کو آخرت کا خیال ہے۔ ویسے تو میری سنتے نہیں، اور میں بڑے جوش میں لگا عید الفطر، تو میرے ایک چاچا نا گوٹھ مار کے بیٹھے تھے ایسے نا، اپنے گھٹنے دونوں گھٹنے ایسے پکڑ کے نا، اب آگے میاں رب نواز رحمت اللہ علیہ، کوئی 10 منٹ تو انہوں نے برداشت کیا، کہنے لگا او مولوی صاحب، او عید دا دیں کوئی خوشی دی گل کر دو، کہڑا موت نو لے تے بہ گئے، او ہم تو موت سننے کو تیار نہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں اتخوفنی بالموت، موت سے ڈراتا ہے جو شہد سے زیادہ میٹھی ہے۔ موت سے تو وہ ڈرے جس نے اللہ کو راضی نہیں کیا۔ جنگ سے پہلے بیٹھے بیٹھے اونگ آ گئی، آنکھ کھلی تو ہنسنے لگے، تو بہن زینب نے پوچھا یہ کوئی ہنسنے کا وقت ہے؟ موت سر پہ کھڑی ہے۔ کہنے لگے بہن ابھی اللہ کے نبی خواب میں آئے ہیں، کہہ رہے ہیں بیٹا میں تمہیں لینے کے لیے آ چکا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو ساری میرے بیٹا جو فوت ہو گیا ہے اللہ اس کے درجے بلند کرے، چھوٹا تھا، اس کا بازو ٹوٹا، یہ تو وہ دیہاتی طور پر اس کو جوڑنے لگے تو اس نے ماری چیخیں، تو واللہ میں برداشت نہیں کر سکا، میں بھاگ کے دوسرے کمرے میں چلا گیا، مجھ سے اس کی چیخیں نہیں سنی گئیں۔ اور یہ کیا میرے نبی کا نواسا ہے جس کے سامنے اپنے بچوں کے بھتیجوں کے بھائیوں کے لاشیں تڑپ رہے ہیں اور ایسے چٹان کی طرح کھڑا ہے۔ سر دادن جان دادن نادیدہ رخ یار امیر خسرو، یا اللہ ابھی تو تجھے دیکھا نہیں اور تیرے اوپر جانیں لٹا دیں، سولیوں پہ چڑھ گئے، آروں سے کٹ گئے،
تو جس دن تجھے دیکھیں گے تو کیا مزہ آئے گا۔ سو یہ کربلائیں ایسے لوگوں نے دین کو زندہ رکھا ہے، ہمارے جیسے پراٹھے کھانے والوں نے نہیں۔ میں حیران ہوں، یقین مانے میری آنکھوں کے سامنے جب وہ منظر آتا ہے، چونکہ میں نے اپنے اسی بیٹے کی موت دیکھی، قدرتی موت، اور اس نے مجھے پگھلا دیا، جوانی کی موت اور طبعی۔ اور یہ حسین ہمالیہ پہاڑ سے اوپر قد لے کے کھڑا ہے، اور پہلے جان نثار شہید ہوتے ہیں اور پھر اہل بیت بچ جاتے ہیں، تو پھر سب سے پہلے امام حسن کے بیٹے قاسم آتے ہیں، وہ پورے اہل بیت میں سب سے حسین نوجوان تھا۔ چاچا مجھے اجازت دیں، آپ کو مرتا ہم نہیں دیکھ سکتے۔ ان کا بیٹا جاؤ اللہ کے سپرد۔ اور وہ اکیلا، آگے 3000، جب ان پر چاروں طرف سے تلواریں پڑیں اور وہ گرے تو انہوں نے کہا یا عمّا، ہائے چچا۔ تو امام حسین شیر کی طرح دھاڑتے ہوئے آئے اور ان کو اپنی تلوار سے ہٹایا، تو وہ ان کی لاش تڑپ رہی تھی، تو ان کے سرہانے کھڑے ہو کر کہنے لگے بھتیجے آج تیرا چچا بڑا بے بس، آج تیرا چچا بڑا بے بس۔ یہ کیا جواب دیں گے اپنے نبی کے سامنے جب آئیں گے، تو یہ کیا جواب دیں گے؟ پھر ان کی لاش کو اٹھایا کندھے پر اور پیچھے جا کے ڈال دیا۔ پھر امام حسین کے بیٹے آئے، علی الاکبر، ابا جان مجھے اجازت، میں آپ پہ اپنی جان قربان کروں۔ وہ گئے، ان کو بھی انہوں نے منٹوں میں اڑا کے رکھ دیا، ان کی لاش کو لائے پیچھے۔ پھر علی الاصغر آئے، وہ بھی کٹ گئے۔ پھر آپ کے بھائی عباس، جن کے ہاتھ میں جھنڈا تھا، ان کے دونوں بازو کٹ گئے۔ پھر ان کے ہاتھ میں جھنڈا تھا نا، تو انہوں نے سنبھالا ہوا تو دونوں بازو کاٹ دیے۔ پھر حضرت علی کے بیٹے حسین تو حضرت فاطمہ سے تھے، ابو بکر، عثمان، عبداللہ اور عباس، 5 بیٹے اور شہید ہوئے۔ ایک ایک کر کے اپنے بھائیوں کی لاشوں کو اٹھا رہے ہیں، اور پھر سارے حضرت جعفر کے بیٹے اون اور عبداللہ، اور اس طرح کرتے 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 سب اہل بیت کے لاشیں بکھر گئے، اور تنہا رہ گئے، زخموں سے چور، ایسے ٹیک لگا کے خیمے کے ساتھ ایسے بیٹھے تھے۔ کہنے لگے عبداللہ کو تو ملا دو، عبداللہ سب سے چھوٹے بیٹے 2 سال کے، کہ عبداللہ تو ملا دو، میرے والد کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا، تو ان کی عمر بھی کافی تھی اور میری بہنیں بھی جوان تھی، شادی شدہ تھی، تو وہ اس وقت گھر میں تھی نہیں، اچانک ہارٹ اٹیک ہوا، تو کہنے لگے میریاں دھیاں میں نہ ملا دیو، وہ میریاں دھیاں میں نہ ملا دیو، میریاں بیٹیاں میں نہ ملا دیو۔ تو آپ نے کہا مجھے عبداللہ ملا دو۔ عبداللہ 2 سال کے تھے صرف، ان کو خیال تھا کہ چھوٹے بچے کو کون کوئی کچھ کہے، تو ان کو لایا گیا اور آپ نے ان کو پیار کر کے نا یہ اس ران پہ بٹھایا، اور ان کو ایسے دیکھ رہے تھے۔ ادھر سے حرملہ ایک بدبخت تھا، اس نے تیر مارا، اللہ چاہتے تو اوپر سے گزر جاتا، دائیں بائیں سے گزر جاتا، لیکن ابھی امتحان باقی تھا، وہ یہاں لگا یا وہ دوسری طرف پار ہو گیا، وہ بچہ چیخ بھی نہ سکا۔ امام حسین اب دونوں ہاتھ ایسے کر دی، اور ہاتھوں میں پانی ہونا تو بڑا آسان کام ہے، 2 سال کے معصوم بچے کا لہو اپنی لپوں میں بھر لیا ایسے، اور یوں آسمان کی طرف اچھالا کہ یا اللہ تو راضی ہے تو مسئلہ ہی کوئی نہیں، تم کہتے ہو شراب نہ بیچیں تو پھر روٹی کہاں سے کھائیں، ہیرا پھیری نہ کریں تو روٹی کہاں سے کھائیں، آئیں گے میرے نبی کے گھر کے
معصوم کٹے سروں کے ساتھ، تو سب تہتے ہو گئے۔ تو پھر شمر نے کہا قتل کرو اس کو، تو آپ کھڑے ہوئے، اور کھڑا ہو بھی نہیں جا رہا تھا، لیکن جو بھی قریب آتا ڈر کے پیچھے ہٹ جاتا تھا۔ آخر شمر نے سب کو گالیاں دی، تو آگے گنے بڑھتے تو زرع بن شریک تمیمی نے آپ کو نیزہ مارا، جو یہاں لگا، سیدھے ہاتھ یہاں لگا، اور آپ سیدھے ایسے گرے، ایسے۔ اللہ اکبر! یہ وہ وجود ہے جس کو نبی نے ایک ایک جگہ سے چوما ہوا ہے۔ ایسے گرے، نے کہا سر کاٹو، تو جو قریب جائے ڈر کے پیچھے ہٹ جائے۔ پھر اس نے گالیاں نکالی، تو سنان بن ابی انس وہ بدبخت آگے بڑھا، اور اس نے خنجر سے آپ کا سر کاٹ دیا۔ اس گردن پہ چھری چلائی جس پہ میرے نبی کے ہزاروں بوسے لگے ہوئے، اور خولہ بن یزید کو سر پکڑا دیا۔ کٹے ہوئے سر، کٹے ہوئے دھڑ۔ میں نے شروع میں آیت پڑھی تھی، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، آزماؤں گا، پھر راضی ہو کہ بہت بڑی جنت دوں گا، صبر تو کرو۔ تو مستورات کو پکڑا اور لے جانے لگے، تو حضرت زینب نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو لاشوں کے سر نہیں تھے، دھڑ تھے، اور سر سارے نیزوں پر تھے۔ تو انہوں نے ایک مرثیہ کہا، واہ محمد واہ محمد، ہائے محمد ہائے محمد، کہاں ہیں آپ؟ صلی علیک الالہ، آپ پر اللہ کی رحمت ہو، وملک السماء، آسمان کے فرشتوں کا آپ پر درود ہو، ھذا حسین بالعراء، آج آپ کا حسین ننگا پڑا ہوا ہے، آج اس کی بارات ہے، اس کا سرخ جوڑا اس کے خون کی دھاروں سے بنا ہے، اس کے گلے میں ہار اس کی بوٹیوں کا بنا ہے، مزمل بالدماء، اس نے سرخ جوڑا پہنا ہے، مقطع الاعضاء، اس کے ہاتھ پاؤں کٹ چکے ہیں، اور وہ اس کا صحرا بن چکے ہیں، اس کا ہار بن چکے ہیں۔ واہ محمد واہ محمد، ہے یا رسول اللہ ہے یا رسول اللہ، ذریتوں کا مقتلہ، آج آپ کی اولاد ذبح کر دی گئی ہے، آج ان پر کفن کوئی نہیں ہے۔ تو ہوا چلی، تسفی علیہ الریاح، ہوا نے چل کے مٹی اڑا کے سارے جسموں پر کفن ڈال دیا۔ یہ ایسا مرثیہ تھا کہ جو کوفی بے غیرت لڑ رہے تھے، سب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، سب رونے لگے۔ تو کیا اللہ کے رسول کے سامنے کھڑے ہو کر تم میں سے یا میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی پھر بچوں کو پالنا تھا، پھر برٹش پاسپورٹ لینا تھا، پھر